وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. عن عائشة رضي الله عنها عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات رواه البخاري. ربنا زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد للہ رب العالمین. آپ کے سامنے سورۃ الناس کی تلاوت کی گئی ہے اور ایک حدیث بیان کی گئی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 3 صورتیں، تینوں صورتیں مکمل پڑھ کر ان پر پھونکتے. اور یہاں پہ جو الفاظ آئے ہیں وہ ہے ثم نفثا، اور نفثا جو ہے اس پھونک کو کہتے ہیں کہ اس طرح پھونکا جائے جس سے ہلکا ہلکا تھوک بھی آ جائے. اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے، پہلے سر اور چہرے پر، ہاتھ پھیرتے اور سامنے کے بدن پر. یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ کرتے تھے. یہ تینوں صورتیں قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص، قل اعوذ برب الفلق سورۃ الفلق اور قل اعوذ برب الناس سورۃ الناس، ان کو ملا کر معوذات کہا جاتا ہے. معوذتین کا نام تو ہم سب نے کئی دفعہ سنا ہے، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس معوذتین، یعنی 2 پناہ لینے والی صورتیں. اور معوذات آپ کو پتہ ہے جمع ہے، یعنی پناہ لینے والی جب 3 صورتیں ہیں تو اب سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. ایک اور روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو جاتے تو معوذات کی صورتیں پڑھ کر اسے اپنے اوپر دم کرتے، یعنی 3 صورتیں. اس طرح کہ ہوا کے ساتھ کچھ تھوک بھی نکلتا. پھر جب مرض الموت میں آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو میں ان صورتوں کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے برکت کی امید میں آپ کے جسد مبارک پر پھرتی تھی. تو یہ جو 3 صورتیں ہیں ان میں بہت زیادہ تاثیر ہے بیماری سے شفا کے لیے اور ہر چیز سے پناہ میں آنے کے لیے، جیسے کہ انشاءاللہ جب ہم ان کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. ایک اور روایت میں ہے کہ عبداللہ بن اسلم رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہہ. وہ نہ سمجھے کیا کہیں، پھر فرمایا کہہ. تو انہوں نے قل هو اللہ احد پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ، پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھی.
آپ نے پھر یہی فرمایا تو قل اعوذ برب الناس پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح پناہ مانگا کر، ان جیسی پناہ مانگنے کی اور صورتیں نہیں ہیں۔ تو پناہ میں آنے کے لیے یہ تین صورتیں ایسی ہیں جیسے ان جیسی اور کوئی صورتیں نہیں، اور کوئی کلمات نہیں جیسے کہ یہ تین صورتیں ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مسنون، جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث میں جانا، ہر رات سونے سے پہلے جب انسان بستر پہ لیٹ جاتا ہے سونے کے لیے، تو یہ اپنے ہاتھ پہ پھونک مار کے اس کو دم کرنا ہے، اپنے سر سے، چہرے سے شروع کر کے اور جہاں تک ہاتھ پہنچے آگے والے حصے پہ جسم کے پہلے، 3 دفعہ یہ عمل کرنا ہے سونے سے پہلے۔ اور اس کے علاوہ اگر انسان بیمار ہو جائے تو بھی ان 3 صورتوں کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے۔ اسی طرح بچوں کو پناہ میں دینا ہو تو بھی آپ پڑھ کے ان پہ دم کر سکتے، بیمار ہو جائیں تو شفا کے لیے۔ اسی طرح سنت ہے یہ 3 صورتیں پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد، صلاۃ المفروضہ کے بعد، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 دفعہ، اور باقی نمازوں میں 1 دفعہ، یہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ صورتیں اگر آپ مسنون اذکار جو ہیں، یعنی 3 دفعہ رات میں سوتے ہوئے، مغرب اور فجر میں 3 دفعہ، اور باقی نمازوں میں 1 دفعہ، 3 نمازوں میں، تو 12 دفعہ تو یہ صورتیں کم سے کم ہیں جو ہمیں سنت کے مطابق ایک دن میں پڑھنی چاہیے، اور عظیم صورتیں ہیں پناہ لینے کے لیے۔ تو یہ جو صورتیں ہیں ان سے پناہ لی جائے، بہت عظیم صورتیں ہیں، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث میں نے بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 صورتوں سے پناہ لیا کرو، ان جیسی پناہ لینے کی کوئی اور صورت نہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نماز کا انالیسس کر رہے تھے، اور التحیات میں ہم درود کے بعد ہم نے دعا جو ہے اس کا انالیسس نہیں کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز میں جو دعا کا مقام ہے جس میں انسان اپنے لیے دعا کرتا ہے، ایک تو سجدے میں ہے، اور دوسرا یہ موقع ہے سلام پھرنے سے پہلے والا، اس میں بہت ساری مسنون دعائیں آئی ہیں، اور اس کے علاوہ انسان اپنے لیے بھی دعا کر سکتا ہے۔ ایک سنت والی دعا جو مسنون دعا ہے وہ ہم لکھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ بہت آسان ہے انالیسس، اللہم نادا منادا اور حرف ندا میم، ٹھیک ہے، جب منادا اور حرف ندا جب آئے گی تو آگے ہمیں جواب ندا ملے گا۔ انی، ہاں جناب، انی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ انی جو ہے وہ حرف تاکید انا، ٹھیک ہے جی، حرف تاکید انا، جس کو ہم نے پچھلی کلاس میں حرف مشبہ بالفعل کے نام سے بھی جانا تھا، ٹھیک ہے جی، تو یہ انا پلس یا ہے، یا، ٹھیک ہے جی، جو کہ اچھا انا جب بھی آئے گا تو انا کا ایک اسم ایک خبر ڈھونڈنا ہوگا ہمیشہ، ٹھیک ہے جی، تو انا کا اسم کیا ہوگا یہاں پہ؟ انا کا اسم ہے یا متکلم، ٹھیک ہے جی، یا متکلم۔ جو انا تھا انا کا اسم بنا تو حالت نصب میں چلا گیا، اور انا کی جو حالت نصب یہ ذر والی ضمیر ہے وہ یا ہے، تو نصب میں آیا یہاں پہ، ٹھیک ہے جی، تو حرف تاکید انا، اور یا جو ہے یہ اس کا اسم انا۔
اب آگے خبر دیکھنی ہے ہمیں. ٹھیک ہو گیا جی, خبر دیکھنی ہے. اب آگے چلے تو اعوذ ایک فعل ہے, ٹھیک ہے جی. اعوذ ایک فعل ہے جو ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب شروع کی تھی تو اس میں پڑھا تھا. عین واو دال اس کا مادہ ہے, اجوف ہے, آذا یعوذ بنتا ہے تبدیلی کے بعد. آذا یعوذ. سر آپ کی آواز نہیں میوٹ ہے سر, آپ کا آواز نہیں آ رہی. ہاں جی, اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ ہاں جی سر, ابھی آ رہی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا مضارع واحد متکلم, ٹھیک ہے جی. اور جب بھی فعل آئے گا اس کا ایک فاعل ہوگا. اس کا فاعل کیا ہوگا جی بتائیے؟ ہاں جی, اس کا فاعل کیا ہوگا؟ ضمیر ہوگا. ضمیر ہوگا لازمن. اس کے اندر ہی جو ضمیر ہے انا کی وہ ہوگا, کیونکہ پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ فاعل ضمیر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اب یہ فعل اعوذ جو ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ جب بھی آتا ہے, ٹھیک ہے جی, تو زیادہ تر اس کے ساتھ دو صلہ یعنی دو پریپوزیشن استعمال ہوتی ہیں, با اور من. اور من. با کی پریپوزیشن اس اسم کے ساتھ آتی ہے جس کی پناہ میں آیا جاتا ہے, اور من کی پریپوزیشن اس کے ساتھ آتی ہے جس سے پناہ مانگی جاتی ہے, یعنی جس کے شر سے پناہ مانگی جاتی ہے. تو اب دیکھیے با کی جو پریپوزیشن ہے یہ آ رہی ہے جار ہے, اور آگے اس میں مجرور ہے کا یعنی انتا. اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم دعا کر رہے ہیں, اللہم اے اللہ, انی یقیناً میں, اعوذ پناہ میں آتا ہوں, بکا تیری. ٹھیک ہے جی, تو یہ مجرور ہو گیا, یہ بنا متعلق فعل اعوذ. من دوسرا حرف جا رہا ہے جو فعل عین واو دال کے ساتھ آتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور عذاب القبر, ہاں جی, کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی, ماشاءاللہ, ایکسلنٹ. پہلے آپ کو ایک اسم ملا جس پہ ال بھی نہیں ہے اور جس کی اعراب بھی ہلکی ہے, تو یہ مضاف ہو گیا. اور القبری آپ نے دیکھا جر میں ہے تو کنفرم ہو گیا یہ مضاف الیہ ہے, قبر کا عذاب. اور یہ مجرور ہو گیا پورا اس حرف جارہ کی وجہ سے, عذاب القبری سے عذاب القبری. یہ جار اور مجرور مل کر یہ بھی متعلق فعل اعوذ. فعل اپنے فاعل اور دو متعلق کے ساتھ مل کے بنا جملہ فعلیہ, اور یہ جملہ فعلیہ کیا بنے گا بتائیے جی؟ خبر بن جائے گا سر انا کی. خبر بن جائے گا انا کی, کیونکہ آپ حرف تاکید انا کا اسم لے کے آئے تھے, اب خبر چاہیے تھا, تو یہ پورا جملہ فعلیہ مل کر خبر و انا بن گیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کے بنا جملہ اسمیہ, اور یہ جملہ اسمیہ کیا بن جائے گا جی؟ جواب ندا. یہ جواب ندا ہو جائے گا, جو آپ نے حرف ندا اور منادہ ہے اس کا یہ جواب ندا ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی, یہ اس کا جواب ندا ہو گیا. اے اللہ یقیناً میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے. ٹھیک ہے جناب, کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. جی جناب. اگلا حصہ دعا کا بالکل ایسے ہی اس کا انالیسس ہوگا. ٹھیک ہے جی, آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم
ومن عذاب جہنم. ٹھیک ہے جی، بہت آسان ہے. اب واو عطف ہے، ٹھیک ہے جی، واو عطف ہے، من اس والے من پہ معطوف ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، ومن عذاب جہنم، اور جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگی گئی ہے اور اب جہنم کے عذاب سے پناہ مانگی جا رہی ہے. من حرف جارہ ہے، عذاب جہنم کون سا مرکب ہے جی؟ مرکب اضافی، مرکب اضافی ہے. کیسے پتہ چلا جی مرکب اضافی ہے؟ تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے. غیر منصرف سج، جہنم. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. عذابی جو ہے وہ ایک اسم ہے جس کے اعراب ہلکی ہے، البی نہیں ہے، کنفرم ہوا، آگے اسم دیکھا جر میں، تو جہنما جب ہم نے دیکھا تو فوراً ہمیں پتہ چل گیا غیر منصرف اسم ہے، اس لیے جہنمو، جہنما، جہنما حالت جر میں بھی زیر نہیں لی اس نے، مرکب اضافی بن گیا، مرکب اضافی مجرور ہو گیا، اور یہ پورا معطوف ہو گیا من عذاب القبری. ٹھیک ہے جی، بہت آسان ہے. آگے اگلا حصہ اب دیکھیے، اور عطف آ رہا ہے، واو و من، اور پناہ مانگی جا رہی ہے جی. ٹھیک ہے جی، اور کس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے؟ ومن فتنہ، ومن فتنة المحیا والممات. ومن فتنة المحیا والممات. ٹھیک ہے جی، اچھا جی. واو عطف ہے، من حرف جارہ ہے، فتنة المحیا، دیکھیے یہ بھی مرکب اضافی ہے. فتنة ایک اسم ہے، اعراب ہلکی ہے، البی نہیں ہے تو مضاف بن رہا ہے. آگے المحیا یہ بھی اسم ہے، اور المحیا جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے نصب جر اور اس میں، تو المحیا جو ہے وہ اسم ہے اور یہ حالت جر میں ہے، یہ مضاف الیہ ہے. واو عطف ہے، اور الممات جو ہے یہ اس کا معطوف ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہاں لکھیں تو کیسے ہوگا؟ من حلف جارہ، فتنہ جو ہے وہ مضاف، صحیح ہے جی، یہ عطف ہے، یہ واو عاطفہ ہے، تو یہ معطوف ہو گیا، معطوف الیہ، عطف، یہ معطوف، اور عطف اور معطوف، معطوف الیہ مل کے بنے مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کے ہو گیا مجرور حرف جارہ کے لیے. ٹھیک ہے جی، اور پورا واو پھر عطف ہے، تو یہ پورا پھر مرکب جاری معطوف ہو گیا من عذاب القبر پہ. ٹھیک ہے جی، جہاں سے ہم نے دعا شروع کی ہے، پہلی چیز اس سے پناہ مانگی گئی ہے وہ عذاب قبر ہے، پھر اس کا معطوف اول آیا عذاب جہنم سے پناہ مانگی گئی، اور اب جو ہے وہ جینے اور مرنے کے فتنے سے پناہ مانگی جا رہی ہے، یعنی انسان کی زندگی میں اور موت میں جو بھی فتنے ہیں ان سے پناہ مانگی گئی، جتنی آزمائشیں ہیں ان سے پناہ مانگی جا رہی ہے زندگی اور موت کے. ٹھیک ہے جی، جیم اس پہ کے زبر بعد کر دیجیے سر، سوری پھر سے بتائیے. جیم پہ زبر ہو جائے گا سر، جہنم. ہاں جی کریکٹ، بالکل، جزاک اللہ خیر. اگلا حصہ ومن سر شر فتنة المسیح الدجال. جی پوچھئے. سر اس طرح کی جو احادیث ملتی ہیں، اس کچھ احادیثوں میں سر وہ من کی ریپیٹیشن نہیں ہوتی، جی جی، اور کچھ احادیث میں جو ہے وہ من ہر چیز کے ساتھ لگ کے آتا ہے، تو اس میں کیا فرق واضح ہوتا ہے سر؟ اس میں جو ہے دیکھیں، یہ تو کبھی دیکھیں من جو ہے اگر لگ کے آ رہا ہے، تو آپ اگر گرامیٹیکل حوالے سے پوچھ رہے تو ایسا ہے کہ وہ پورا مرکب جاری جو ہے وہ پچھلے والے مرکب جاری پہ معطوف ہوتا ہے، اور اگر من کی ریپیٹیشن نہیں ہوگی تو وہ
صرف جو مجرور ہے وہ پچھلے والے مجرور پہ معطوف ہو کے اور وہ جو ایک من آیا ہے اس کا مل کے مجرور ہو جائے گا. تو گرامیٹیکلی تو یہ آنسر ہے اس کا. کلیئر؟ ٹھیک ہے سر. جیسے مطلب میں کچھ فرق آتا ہے سر؟ مطلب نہیں کوئی مطلب میں کوئی فرق نہیں آتا. جیسے دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں وبائی امراض سے بچنے کے لیے، جو مسنون دعا ہے، اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. تو پہلی جو 3 چیزیں آئی ہیں وہ ایک من کے ساتھ آئی ہیں. جیسے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام. اب 3 ایسی بیماریاں ہیں جن سے ایک من کے ساتھ آئی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ومن سیء الاسقام جو ہے وہ پھر سے یعنی جو برے بیماری ہیں اس کے ساتھ پھر من آیا ہے. تو دونوں جو ہے معنی بالکل سیم رہے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. دیکھیں جی بہت آسان ہے اس کا بھی انالیسس. واو عطف ہے، من جو ہے وہ حرف جارہ ہے، شرری. اب دیکھیے شرن یہاں پہ شرری آیا ہے یعنی اس کا اعراب ہلکا ہے، البی نہیں ہے، یعنی یہ مضاف بنے گا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ مضاف بنے گا. فتنتی. اب دیکھیے فتنتی جو ہے اس کا بھی اعراب ہلکا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ اس کے لیے تو مضاف الیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن دوبارہ مضاف بن رہا ہے وہ، جیسے ہم نے پیچھے دیکھا تھا فتنۃ المحیا والممات. ٹھیک ہے جی. تو اب پھر دوبارہ مضاف بن رہا ہے آگے المسیح الدجال کے لیے. اور المسیح الدجال کون سا مرکب ہے جی؟ توصیفی. توصیفی ہے. ٹھیک ہے جی. چاروں اعتبار سے موصوف اور صفت میں مطابقت ہے. تو موصوف اور صفت مل کے بنے مضاف الیہ فتنہ کے لیے، اور یہ پورا مل کے بنا پیچیدہ مرکب اضافی. ٹھیک ہے جی. پیچیدہ مرکب اضافی مجرور ہے حرف جارہ من کے لیے، اور یہ پورا معطوف ہو گیا. تو کتنے معطوف ہو گئے جی؟ 1 2 3. 3 معطوف ہیں اور ایک معطوف ہونے علیہ ہے. ٹھیک ہے جی. وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے. تو جناب یہ بہت عظیم دعا ہے جو ہمیں مسنون دعا ہے جو ہمیں اپنے نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے مانگنی چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی، اور وہ دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. بہت عظیم دعا ہے، بہت عظیم دعا ہے. یہ ہم نے کی تھی جب ہم نے مفعول مطلق کا ٹاپک پڑھا تھا، تو آپ وہاں پہ ریفر کر سکتے ہیں اس دعا کو. یہ دعا بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے مغفرت اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کے لیے. بہت عظیم دعا ہے. اس کے علاوہ ہم قرآنی دعائیں پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ بھی بہت عظیم دعا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم کوئی دعا اپنے لیے مانگنا چاہتے ہیں تو بالکل ہم اس مقام پہ مانگ سکتے ہیں. اور اس کے بعد اس دعا کو مانگنے کے بعد ہم اور دعائیں جو مانگنا چاہتے ہیں اس کو مانگنے کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اس کی ترکیب بالکل ویسی ہوگی جیسے ہم نے تحیات میں کیا تھا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی ترکیب بالکل ویسی ہوگی. السلام مبتدا، علیکم متعلق، ورحمۃ اللہ مبتدا پہ معطوف. اور ہم دونوں طرف سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور نماز کے بعد مسنون اذکار ہیں سلام پھیرنے کے بعد. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ 2 اذکار کہنے کے بعد اگر کوئی امامت کر رہا ہے تو پھر وہ اپنا منہ
مقتدیوں کی طرف کر کے بیٹھ جائے گا اور باقی مسنون اذکار کرے گا. ٹھیک ہے جی. جو کہ ہمیں پتہ ہے صلاۃ المفروضہ کے بعد مسنون اذکار ہیں وہ ہمیں سب کو کرنے چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ بھی بہت عظیم دعا ہے. یہ سلام پھیرنے سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے, سلام پھیرنے کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ مسنون اذکار جو فرض نماز کے بعد ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 33 دفعہ اللہ اکبر, اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 33 دفعہ اللہ اکبر کہے اور پھر 100 پورا کرے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ کر, تو اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تو بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. عظیم اذکار ہیں, بہت تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, فرض نماز کے بعد 5 منٹ بھی نہیں لگتے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, اور پہلے اور کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد آیت الکرسی ہے, اور جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے, ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے, تو یہ وہ جان لے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے. اتنی عظیم فضیلت ہے. اس کے بعد معوذتین جو ہم نے کلاس کے معوذات 3 صورتیں, سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق, سورۃ الناس ایک دفعہ, فجر اور مغرب میں 3 دفعہ. اور اس کے علاوہ فجر اور مغرب میں 10 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ مسنون اذکار پڑھنے میں لگتے تو صرف 5 منٹ ہیں, لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب ایک انسان نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے تو جتنی دیر وہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں رب سے. تو یہ بہت عظیم موقع ہے کہ ہم فرض نماز کے بعد ہرگز بھی جلدی نہ کریں نکلنے کی, اور اذکار پڑھیں. مسنون اذکار ہیں اور عظیم اذکار ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت, توکل اور اپنا وقت بہترین کام میں مشغول کرنا ہمیں چاہیے کہ فرض نماز کے بعد ہم اذکار کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں, اور من عمل صالحا فلنفسہ, جو نیکی کرے گا اپنے ہی نفس کے لیے کرے گا. ٹھیک ہے جی. اس کا فائدہ صرف انسان کو خود ہی ہوگا, اور اس وقت اگر انسان کچھ دیر بیٹھے گا نماز پڑھنے کے بعد تو فرشتے بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے. تو پھر یہ ہے جی جو مسنون فرض نماز ہے اس کا طریقہ, اور اس میں پڑھنے جانے والے اذکار اور کلمات. کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے جناب. اس کے بعد ہم نے جیسے کہ آپ کو کہا تھا کہ ہم نماز کے بعد ہم نماز میں پڑھی جانے والی جو صورتیں ہیں, یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں, جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں, جو زعمہ, جو ہم کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں. جی ہم سب جب نماز پڑھتے ہیں, اور اکثر ہم مسجدوں میں بھی سنتے ہیں ان صورتوں کو, اور اپنی نماز میں تو بہت زیادہ ہم صورتوں کو پڑھتے ہیں, تو وہ ہمیں ایٹ لیسٹ شروع میں پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کا معنی سمجھ سکیں عربی میں. اور جب ہم اس کا معنی سمجھیں گے اور ان کی فضیلت کا ہمیں پتہ چلے گا تو پھر ہمیں نماز میں ہماری کیفیت انشاءاللہ بالکل بدل جائے گی. تو ہم نے جو زعمہ سے شروع کرنا ہے تو ہم آخر سے شروع کرتے ہیں, سب سے آخری سورت سے, سورۃ الناس. سورۃ الناس
اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کا پیٹرن جو ہے، ان کا جو اسلوب ہے وہ ایک جیسا ہے، اس میں پناہ مانگی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ، دیکھیے جی وہی فعل آیا ہے، قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. پہلی 3 آیات قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. قل جو ہے فعل امر ہے. ٹھیک ہے جی. کیسے بنتا ہے؟ قاف واو اور لام اس کا مادہ ہے. ٹھیک ہے جی. قاف واو اور لام، اور باب ہے اس کا نون. ٹھیک ہے جی. نون اور مادہ جو ہے غیر صحیح کا ہے، واو اس میں آ رہا ہے جو حرف علت ہے، عین کلمے کی جگہ آ رہا ہے. جب عین کلمے میں حرف علت آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجوف. اجوف. ٹھیک ہے جی. تو قولا یقولو باب نون سے بنے گا، اور تبدیلی کے بعد اجوف کی ہو جائے گا قولا یقولو. ٹھیک ہے جی. قولا یقولو اجوف کی تبدیلی کے بعد ہو جائے گا قولا یقولو. اور آپ کو امر بنانا ہے تو امر جو ہے وہ حاضر کے صیغے سے بنتا ہے تقولو سے. تقولو کا امر بنائیں گے جزم، علامت مضارع ڈراپ. اب 2 ساکن جمع ہو گئے ہیں، قاف کے بعد واو اور لام دونوں ساکن. جب 2 ساکن جمع ہو جائیں گے تو کون سا گرے گا؟ جو کمزور ہے، یعنی حرف علت کمزور ہوتا ہے. تو اب صیغہ پڑھا جا رہا ہے، حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت ہی نہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، قل تو کہہ دے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اب فعل آیا ہے قل. قل فعل امر ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کا فاعل انتا اس کے اندر ہی ہے. پہلے چوتھے صیغے کے علاوہ جب بھی آئے گا تو فاعل ہمیشہ اس کے اندر ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی. فعل امر اور اس کا فاعل. آگے اعوذ. اعوذ ابھی ہم نے کیا ہے جناب، تو یہ فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور اس کا فاعل انا اس کے اندر ہی موجود ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کا فاعل جو ہے انا اس کے اندر ہی موجود ہے. جب بھی اعوذ عین واو دال کا مادہ آئے گا تو ہمیں 2 پریپوزیشن ملیں گی، با کی اور من کی. با کی پریپوزیشن آئے گی جس کی بنا میں آیا جاتا ہے، تو با حرف جارہ ہے. رب الناس کون سا مرکب ہے جناب؟ اضافی. مضاف اور مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی. رب اعراب ہلکی ہے، ال بھی نہیں ہے، اور آگے الناس جر میں دیکھا تو کنفرم ہو گیا یہ مرکب اضافی ہے. تو حرف جارہ کی وجہ سے رب الناس سے رب الناس، اور جار اور مجرور مل کر فعل اعوذ کے لیے متعلق ہو گئے، تو متعلق ہے فعل. ٹھیک ہے جی. اب آگے چلتے ہیں. آگے ہے ملک الناس. ٹھیک ہے جی. آگے ہے ملک الناس. اب دیکھیے ملک الناس جو ہے وہ بھی کون سا مرکب ہے؟
مرکب اضافی. مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے رب الناس بالکل اسی پیٹرن پہ ملک الناس. اب مجھے بتائیے ملک الناس جر میں کیوں آیا؟ ملک الناس جو آیا ہے اس کی وجہ بتائیے. سر حرف جار باقی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے جی. تو حرف جر باقی وجہ سے آیا ہے. صحیح ہے جی. اور یہاں بھی الہ الناس کا بھی بالکل سیم پیٹرن ہے. اس کو بھی لکھ لیتے ہیں ہم مضاف اور مضاف الیہ. اچھا جی. اب مجھے بتائیے اب ہم اس کو گرامیٹیکلی کیا کہیں گے؟ ملک الناس کو کیا کہیں گے؟ عطف معطوف تو کہہ نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی. عطف معطوف تو ہو نہیں سکتا کیونکہ عطف معطوف کے لیے تو حرف عطف چاہیے. تو بدل اب ہے اس سر کو یہ. کیا بدل ہاں جی ماشاءاللہ بالکل یہ بدل ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا یہ بدل ہے. صحیح ہے جی. بدل کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ بات کو سمجھنے کے لیے سیکھنے کے لیے جو بدل ہوتا ہے اس کو اگر جس کا وہ بدل ہے اس کی جگہ رکھ دیں تو بات بالکل صحیح رہے گی. ٹھیک ہے جی. جیسے قل اعوذ برب الناس. اب ملک الناس جو ہے وہ رب الناس کا بدل ہے. تو اگر ہم بات کو سمجھنے کے لیے قل اعوذ بملک الناس کہیں تو بات بالکل صحیح ہوگی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح بالہ الناس تو بات بالکل صحیح ہوگی. تو یہ پہچان ہے بدل کی کہ وہ جس کا بدل ہوتا ہے اس کی جگہ رکھا جائے تو بالکل بات صحیح ہوتی ہے. تو یہ دونوں بدل ہیں. تو اس کو ہم کہیں گے بدل اول اور بدل ثانی. تو یہ بدل دونوں اپنے فعل فاعل اور متعلق فعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بنیں گے. ٹھیک ہے جی. جملہ فعلیہ بنیں گے. لیکن ابھی ایک چیز مسنگ ہے. بتائیے کیا؟ ہاں جی کیا قال چیز؟ کا مقولہ ہوگا. قال کا مقولہ ہوگا. قال کا مقولہ. ٹھیک ہے. ہم قل جب آئے گا نا قل دیکھیں قل کیا فعل امر ہے. من آنا باقی ہے سر. ہاں من آنا باقی ہے کیونکہ ہم نے پڑھا تھا جب اعوذ فعل آئے گا تو دو پریپوزیشن آئیں گی. ایک باقی جس کی پناہ میں آیا جائے گا اور من کی جس کے شر سے پناہ مانگی جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو وہ من کی پریپوزیشن نہیں آئی ابھی تک یعنی ابھی جملہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی ابھی جملہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. اس کا ایک متعلق آنا باقی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور وہ متعلق جو ہے وہ اگلی آیت مبارکہ میں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم ابھی اگلی آیت تک چلیں گے تو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ متعلق ہوگا پیچھے فعل اعوذ کا جو دوسرا متعلق ہوگا. ٹھیک ہے. ابھی ہم یہاں پہ فی الحال اس کو لکھتے ہیں جملہ فعلیہ. اچھا اب نوٹ کر لیجئے جی. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب حرف ندا آئے گا نا جب ندا دی جائے گی تو جواب ندا ہوگا. نوٹ کر لیجئے جی جب امر دیا جائے گا نا تو پھر جواب امر ہوگا. ٹھیک ہے جی. جب امر دیا جائے گا یعنی کسی کو کچھ کام کرنے کے لیے کہا جائے گا تو آگے جواب امر ہوگا. جو کام کرنے کو کہا جائے گا وہ جواب امر ہوگا. تو یہ جملہ فعلیہ جواب امر کہلائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اب ہم آگے چلیں گے. اس کا ہم ایک سوال سلائیڈ تھا لے لیتے ہیں. اگر جی اجازت. پوچھیے. سر یہ جو بدل کا جو استعمال ہوتا ہے جی تو اس کی وجہ کیا تاکید ہوتی یا اس پہ زور دینا ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے سر اس کی؟ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. بالکل. یعنی دیکھیے جو بدل کا استعمال ہے نا اس سے کیا تاکید آتی ہے یا اور جو ہے وہ مزید وضاحت کے لیے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو ہے وہ بدل جو ہے وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ مینلی جو ہے نا اس سے وضاحت اور تاکید جو ہے وہ جملے میں زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ بدل کا جب استعمال جب بھی نظر آتا ہے تو اس جملے میں مزید تاکید نظر آتی ہے. واللہ عالم. کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی, لوگوں کے بادشاہ کی, لوگوں کے الہ کی, لوگوں کے معبود برحق. ٹھیک ہے جی. تو اب عظیم پناہ مانگی جا رہی ہے لوگوں کے رب کی, لوگوں کے بادشاہ کی اور لوگوں کے الہ کی. اور کس چیز سے مانگی جا رہی ہے؟ آئیے جناب اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں.
من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. تو اب دوسرا متعلق آ گیا ہے سیدی فعل اعوذ کا. من جا رہا ہے شر الوسواس الخناس. دیکھیے جی جو شرری ہے ابھی ہم نے دیکھا بھی تھا اور یہ واضح بھی ہے. شرن اعراب ہلکی ال بھی نہیں ہے تو یہ مضاف بنے گا اگر اس کے آگے ہمیں مضاف الیہ مل جائے جر میں، جو کہ مل گیا. الوسواسی. الوسواسی جو ہے ایک مرکب ایک اسم ہے. الوسواسو، الوسواسا، الوسواسی. ٹھیک ہے جی. وسوسہ ڈالنے والے کو کہتے ہیں یعنی شیطان. صحیح جی. اور یہاں پہ جر میں آیا ہے تو یہ مضاف الیہ ہے. اچھا اب یہ مضاف الیہ. آگے دیکھیے الخناسی. الوسواس جو ہے وہ ہوتا ہے جی وسوسہ ڈالنے والا. ٹھیک ہے جی. وسوسہ ڈالنے والا، وسوسہ اندازی کرنے والا، لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالنے والا شیطان. الخناس جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں جو بھاگتا ہے، جو دوڑتا ہے. کب دوڑتا ہے؟ جب وہ ذکر سنتا ہے نا اللہ سبحانہ وتعالی کا تو پھر وہ بھاگتا ہے وہاں سے. جہاں سے بھی وہ اللہ کا ذکر سن لے وہاں سے بھاگتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ جو الوسواس ہے نا وسوسہ ڈالنے والا، اس کی کیا ہے؟ یہ صفت ہے سر. صفت ہے، ٹھیک ہے جی اس کی صفت ہے. تو اس کو آپ صفت لے لیں. وہ جو الوسواس ہے نا وسوسہ اندازی کرنے والا، ٹھیک ہے، وہ اس وسواس کی صفت ہے. تو یہ صفت موصوف. ٹھیک ہو، یہ مرکب توصیفی ہو گیا. اب اس کو آپ مجرور بنا سکتے ہیں پورا. ٹھیک ہے جی. اور یہ متعلق فعل اعوذ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. متعلق فعل اعوذ، جیسے ہم نے اوپر کہا تھا کہ ایک متعلق آنا باقی ہے من کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو جو شیطان ہے نا وہ جب ذکر سنتا ہے نا، جب وہ اللہ کا ذکر سنتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب آذان شروع ہوتی ہے تو پھر شیطان بھاگ جاتا ہے، شہروں سے بھاگ جاتا ہے جی، بیابان میں بھاگ جاتا ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ ذکر سنتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. پھر جب آذان ختم ہو جاتی ہے وہ واپس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. آ جاتا ہے واپس. ابھی تو ٹائم ہے، اب تو وقفہ 20 منٹ ہو گیا ہے، ابھی اٹھتے ہیں بس 2 منٹ، بس 2 منٹ. اور پھر اچانک سے اقامت شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. جب اقامت شروع ہوتی ہے نا پھر بھاگتا ہے وہ. ٹھیک ہے جی. وہ پھر بھاگتا ہے کیونکہ ذکر سنتا ہے تو پھر بھاگتا ہے. اور پھر جب اقامت شروع ہو جاتی ہے پھر ہم جلدی ہم بھی نماز کی طرف جاتے ہیں کیونکہ اقامت سن لیتے ہیں. تو کس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ پناہ مانگی جا رہی ہے وسوسہ ڈالنے والے شیطان سے جو ذکر سن کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اگلی جو آیت ہے لاسٹ ہے متعلق فعل، لاسٹ میں کیا؟ متعلق فعل اعوذ جو فعل ہے نا اس کا متعلق. اچھا جی. اب آ رہا ہے الذی، اس میں موصول الذی یوسوس فی صدور الناس. الذی اس میں موصول ہے، ہم سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں موصول کبھی بھی اکیلا نہیں آتا، اس کا آگے صلہ ہوتا ہے. صلہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، مرکب جاری بھی ہو سکتا ہے، عموماً جملہ ہوتا ہے، اور جملے میں بھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے. زیادہ جملہ اس میں بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے.
تو آگے دیکھیں تو یوس وسو، دیکھیں جی یہ جو الوسواس ہے نا اسی مادے سے. اب یہ آپ کے انٹرسٹ اور دلچسپی کے لیے اس کا جو مادہ ہے وہ ہے واو سین واو سین. دیکھیے جی حروف مادہ کے کتنے حروف ہیں؟ 4 4 ہیں. یہ ہم نے کبھی نہیں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، ہم نے ہمیشہ ثلاثی پڑھا تھا. تو یہ رباعی ہے. آپ کو یہ بتایا گیا تھا جی رباعی بہت کم ہے، بہت کم بہت کم. اور دیکھیے جی آج ہم پہلے ہی ہمارے سامنے آ گیا ہے ایک رباعی، بہت کم استعمال ہوتا ہے. تو رباعی ہے یہ، یعنی اس کے 4 حروف مادہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا جو وزن ہے، اس کے وزن کم ہی ہوتے ہیں. تو اس کا وزن نوٹ کر لیجئے، فعلل یفعلل یفعلل فعلل یفعلل. ٹھیک ہے جی. وسوسا یوسوسو. ٹھیک ہے جی. اگر آپ فعلل یفعلل کے وزن پہ ڈال دیں واو سین کو تو بنے گا وسوسا یوسوسو. وسوسا اس نے وسوسا ڈالا، یوسوسو وہ وسوسہ ڈالتا ہے. تو دیکھیے پہلے صیغہ ملا آپ کو یوسوسو. تو مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا فاعل کون ہوگا؟ پہلا صیغہ ہے. پہلا چوتھا صیغہ جب ہوتا ہے تو فاعل پکا نہیں ہوتا، اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے. جی فعللہ ہوگا یا فعللہ ہے، عین کے اوپر زبر جزم آئے گا نا شاید. فعللہ وسوسہ یوس. یس کریکٹ کریکٹ. فعللہ بالکل میں بول یہی رہا تھا لیکن لکھنے میں غلطی ہوئی ہے. فعللہ یفعلل کریکٹ. ٹھیک ہے جی. وسوسہ یوسوسو. ٹھیک ہے جی. تو یوسوسو جو ہے یہ فعل ہے، اس کا فاعل جو ہے وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے ضمیر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلا چوتھا صیغہ جب آئے گا تو دونوں پاسبلٹیز ہیں. تو ابھی فاعل پکا نہیں ہے، آگے دیکھیں کیا کوئی اسم رفع میں ہے، نہیں ہے. تو اس کا مطلب اس کا فاعل اب کنفرم ہو گیا، اس کے اندر ہی ہے اور وہ ہے ہوا کی ضمیر. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. فی صدور الناس، فی حرف جا رہا ہے. صدور الناس کون سا مرکب ہے؟ توصیفی اضافی. اضافی. ٹھیک ہے جی. اضافی ہو جائے گا کیونکہ صدور الناس، صدور کے ال بھی نہیں ہے، عرب بھی ہلکی ہے. ٹھیک ہے جی. تو مضاف الیہ ہو کے یہ مجرور ہو گیا. جار اور مجرور مل کے یہ ہو گئے متعلق فعل. ٹھیک ہے جی. متعلق وسوسو فعل فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کے بنا صلہ. ہمیں پتا ہے کہ اس میں موصول اور صلہ جب ملتے ہیں تو پھر کچھ جملے میں بنتا ہے. صحیح ہے جی. تو اب اس میں موصول اور صلہ مل کے کیا بنے گا جی؟ ذرا غور کریے. اس میں موصول اور صلہ مل کر جو ہے وہ کیا بنے گا؟ سر یہ صفت بنے گی الوسواس کی، جملہ فعلیہ بن کے. ہاں جملہ فعلیہ نہیں، یعنی صلہ، اس میں موصول اور صلہ ملا کر، ٹھیک ہے جی، یہ صفہ ہو جائے گی الوسواس کی. ٹھیک ہے. الوسواس کی یا الخناس کی کہہ لیجیے. ٹھیک ہے. وہ جو پیچھے ہٹتا ہے ذکر کو سن کے یا جو وسوسہ اندازی کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کی یہ پورا اس میں موصول اور صلہ مل کے صفہ بنے گا. ٹھیک ہے. آپ اس کو بولیں گے یہ صفت ہے. نوٹ کر لیجیے جب بھی اس میں موصول آئے گا تو پھر آپ جملے میں اس کو کچھ بنائیں گے. وہ مبتدا بھی بن سکتا ہے، خبر صلہ کے ساتھ مل کے آبویسلی. مبتدا، خبر، فاعل، مفعول، صفت، حال، ان میں سے کوئی چیز بنے گا وہ لازم. ایسے نہیں کر سکتے ہم کہ اس میں موصول اور صلہ کو اوپن ہم کر دیں. یقیناً جملے میں کچھ بنے گا، اور وہ کیا بن رہا ہے؟ پیچھے الخناس جو ہے اس کی آپ اس کو صفہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یعنی اب یہ والی آیت مبارکہ یہ بھی پیچھے سے کنیکٹ ہو گئی. ٹھیک ہے جی. یہ بھی پیچھے والی آیت سے کنیکٹ ہو گئی ہے. تو اب تک دیکھیے شروع سورہ مبارکہ سے ایک ہی جملہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک ہی جملہ چل رہا ہے اب تک. ہاں جی. کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے جناب.
سر آلریڈی جی سر آلریڈی آپ ادھر الخناس صفت بول کے ہم لکھے نا سر پہلے. وہ ہم نے جو الخناس ہے اس کا الوسواس کی صفہ بولا. تو الخناس کا صفت اور نیکسٹ سینٹنس میں موجود. یس اوکے سر. صحیح. الخناس خود کیا ہے؟ وہ صفہ ہے الوسواس کی. اور کچھ لوگوں نے اس کو سر بالکل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور کچھ لوگوں نے الخناس جو ہے گرامر والوں نے اس کو الوسواس کا بدل بھی لیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی گرامیٹیکل انالیسس پاسبل ہے کہ الخناس جو ہے اس کو آپ الوسواس کا بدل لے لیں اور پھر الذی یوسوس فی صدور الناس جو ہے اس کو اسم موصول اور صلہ بنا کے صفہ بنا دیں الخناس کی. یہ بھی پاسبل ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے یہ لکھ لو نا ایگزامپل تاکہ نہیں اوپر پاس جو ہے نا وسوسہ ہی وسوسہ کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ اوکے ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. اگلی آیت مبارکہ کی طرف. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اب یہ دیکھیے یہ آیت بھی پیچھے سے کنیکٹڈ ہے. تو دیکھیے پوری سورہ مبارکہ جو ہے وہ ایک ہی جملہ بنا ہے. من الجنۃ والناس. من حرف جارہ ہے اور آگے معطوف اور معطوف الیہ مل کر. ٹھیک ہے جی. یہ معطوف علیہ ہو گیا, یہ عطف ہے, یہ معطوف ہے جن اور انسان, اور یہ پورا مجرور ہے حرف جارہ من کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بنا متعلق اور یہ بھی متعلق بھی اسی جملے کا حصہ ہے. تو پوری سورہ کا دیکھیں ہم نے 5 آیات کو ایک ہی جملہ گرامیٹیکلی ایک ہی جملہ بنایا ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے جی اس میں اس سورہ مبارکہ میں سورۃ الناس میں جو پناہ مانگی گئی ہے وہ جو انسان کے اندرونی معاملات ہیں نا, ٹھیک ہے جی, اندرونی, ان سے یعنی ان کے جو شرور ہے نا ان سے. انسان کے اندر جو وسوسہ اندازی کرتا ہے وہ شیطان ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ ہے کون؟ اس کی صفت ہے کہ وہ جب ذکر سنتا ہے نا تو وہ بھاگتا ہے. صحیح ہے. اب وہ جو شیطان ہے وہ صرف جنوں میں سے نہیں ہے, وہ انسانوں میں سے بھی ہے. تو دونوں قسم کے شیطان جو ہیں, چاہے جنوں میں ہوں چاہے انسانوں میں ہوں, ان کے شرور سے پناہ مانگی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں. یہ داخلی معاملہ ہے, یعنی وسوسہ اندازی انسان کے اندر جو کرتا ہے آ کے, تو انسان جو ہے گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے. زور کچھ نہیں ہے اس کا, ہاتھ پکڑ کے گناہ نہیں کرا سکتا, کرے گا صرف وسوسہ اندازی. انسان گناہ اپنی مرضی سے ہی کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اندرونی ہے. اس سے پہلے جو سورہ مبارکہ سورۃ الفلق, اس میں جو باہر والی شرور ہے نا, یعنی جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ پتہ چلے گا اگلی کلاس میں کہ جو باہر والے یعنی انسان کے اندر نہیں, جو باہر جو شرور ہیں جس میں رات کا اندھیرا ہے, جو گرہوں پہ پڑنے پھونکنے والیاں ہیں, حسد کرنے والے ہیں, جو ظاہری انسان کے باہر, ٹھیک ہے جی, ان چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں سورۃ الفلق کا انالیسس کریں گے اور پھر سورۃ الاخلاص کی طرف چلیں گے. کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے جناب تو پوچھ لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بخش بھائی کدھر ہیں, کہاں ہیں, کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ سر, جدہ میں ہی ہیں الحمدللہ. سوال یہ تھا سر, جیسے آپ نے فرمایا کہ اذان کی آواز سے شیطان بھاگتا ہے, تو پھر یہ قبر پہ جو لوگ اذان دیتے ہیں تو اس کی تھوڑی وضاحت ہو جائے. قبر پہ اذان دیتے ہیں؟ نہیں, میرے کو نہیں پتا کیا کرتے ہیں لوگ. دیکھیں جی بات تو سیدھی سی سادی سی ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آج میں نے تمہارا دین تم پہ پورا کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا. اور یہ حجۃ الوداع والے دن کی آیات ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا اور آخری حج اپنا فرمایا، اس دن اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل فرما دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی لی صحابہ سے، 1,00,000 سے زیادہ کا مجمع تھا. اور جناب 1,00,000 کا مجمع اگر ہم سوچیں نا تو بہت بڑا مجمع تھا، وہ بہت بڑا اس زمانے میں اگر سوچیں ہم. ٹھیک ہے جی، آج بھی اس سال بھی 60,000 لوگ کریں گے جناب حج، بس صحیح. اس زمانے میں اس سے ڈبل، اس زمانے میں صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی لی ہے کہ تم گواہی دو کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ کے دین ہے وہ تم تک پہنچا دیا. اور سب صحابہ نے گواہی دی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ سے اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا پورا. ٹھیک ہے جی، اور سب صحابہ نے گواہی دی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین اس طرح بیان فرما دیا ہے. ہمارے دین کی جو راتیں ہیں نا، اندھیری راتیں جو ہوتی ہیں ہمارے دین میں، وہ بھی واضح روشن دن کی طرح ہیں کیونکہ ہر چیز بیان ہے. تو عمل تو وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. بس اگر کوئی بھی ایسی دین میں ایجاد کی جائے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، وہ رد ہے جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جو کوئی ایسا عمل لے کے آئے جو ہم میں سے نہ، جو ہم نے نہ سکھایا ہو، اللہ کے نبی کی سنت نہ ہو، وہ رد ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی وہ مردود ہے، اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اور اسی کو بدعت کہتے ہیں. اور ہر بدعت آگ میں ہے. ٹھیک ہے جی، اور ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی آگ میں ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی بھی دلیل کسی بھی عمل کی جس کو ہم دین کا حصہ سمجھے، اب اذان اگر کوئی دے رہا ہے قبر پہ کھڑے ہو کے تو وہ دین کا ہی حصہ ہوا نا. اور اگر اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی تو رد ہے جی وہ. ٹھیک ہے جی، اور وہ گمراہی ہے. اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سر ایک وضاحت استغفرک و اتوب الیک. جی سر. سر یہ فی صدور الناس میں جو الناس ہے یہ معرفہ اسم ہے. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ معرفہ اسم کے بعد اگر کوئی مرکب جاری آئے یا جملہ آئے تو وہ حال بن جاتا ہے. تو یہ یہاں پہ حال بنے گا سر من الجنۃ والناس؟ نہیں، وہ ضروری نہیں ہے منور صاحب. وہ آئے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ کچھ چیزیں ہیں لیکن وہ ہمیشہ نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں. یہاں پہ یہ جو من الجنۃ والناس ہے، اگر یہ صدور الناس کا حال بنا دیں گے تو پھر کچھ معنی ہی نہیں بنے گا جی، سب غلط ہو جائے گا. یہ اصل میں جو من الجنۃ والناس ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ تو وہ وسوسہ اندازی کرنے والے کے لیے نا. جی جی رائٹ. تو اس کو اگر صدور الناس سے آپ نے جوڑ دیا تو پھر بالکل معنی غلط ہو جائے گا. صحیح، وہ چیزیں جو ہے وہ ہیں ضرور، لیکن وہ ہمیشہ اپلیکیبل نہیں ہوتی ہیں. وہ آئیں گی تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ یہاں پہ اصل میں جو ہے نا یہ من الجنۃ والناس ہے تو متعلق، لیکن کس کا متعلق ہم اس کو کہیں گے. یہاں پہ اگر آپ اور گرامر کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو وہ کہتے ہیں جی ایک محذوف حال ہے یوسوسو کا، جو فعل یوسوسو ہے نا اس کا ایک حال ہے جو یہاں محذوف ہے، یہ اس کا متعلق ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اس کا ڈیٹیل گرامیٹیکل انالیسس ہے. اوکے، جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ.